الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہل وحی کا نزول ہوا اور غار حرا کے اندر حضرت جبرائیل امین آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آئے اور سورہ اقرا کی شروع کی 5 آیتیں انہوں نے آپ کو پڑھائیں، آپ نے وہ پیغام قبول کیا۔ اس پورے لمبے سے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف لائے تو انسانی فطرت کے لحاظ سے آپ کو کچھ خوف محسوس ہو رہا تھا، آپ جو ہے کچھ کانپ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ جو غار حرا میں آپ کے ساتھ پیش آیا کہ جبرائیل امین آئے، آپ کو دبایا اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے اللہ کی طرف سے، یہ پورا واقعہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ اس طریقے کا واقعہ ہے، اور پورا واقعہ بتانے کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو امہات المؤمنین میں سے ہیں اور تمام مسلمانوں کی ماں ہیں قیامت تک، نہایت سمجھدار، عقل مند اور معاملہ فہم خاتون تھیں، ان کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا احسان خدیجۃ الکبریٰ کا میری ذات پر ہے شخصی، اتنا کسی کا نہیں ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے کلمات کہے ہیں، وہ کلمات جو ہیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے نہایت عمدہ اور پختہ انداز میں فرمایا واللہ، خدا کی قسم، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، یہ فرمایا انہوں نے۔ اور آگے آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات بیان کی۔ ان صفات سے ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کے جو معمولات اور جو آپ کی عادات ہیں ان کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرے میں، سماج میں کیا کردار تھا، آپ کیا کرتے تھے۔ بہت اہم ہے یہ۔ آپ نے فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا،
اس لیے کہ انک لتصل الرحیم، آپ تو رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑتے ہیں. نبوت سے پہلے کا حالات، یعنی نبی بننے کے بعد میں جو آپ کا تعارف سب سے پہلا ہو رہا ہے وہ یہ ہے ان الفاظ میں. پہلی وہی ہے، اس کے بعد میں پہلا تعارف ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زبان سے. ظاہر سی بات ہے بیوی جتنا اچھا جانتی ہے اپنے شوہر کو کوئی اور نہیں جانتا. وہ خلوت جلوت ہر طرح کی رفیق ہوتی ہے اس کی. انہوں نے کہا کہ انک لتصل الرحیم، آپ کے اندر یہ صفت ہے کہ آپ رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑتے ہیں. وتحمل الکل، اور جو لوگ بوجھ میں دبے ہوتے ہیں، قرض کے بوجھ میں، کسی مصیبت کے اندر، کسی پریشانی میں، آپ ان کو سہارا دیتے ہیں. وتکسب المعدوم، جو نادار ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور جو اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت کسی کے اوپر آ جائے، کوئی وبا آ جائے، کوئی اور پریشانی آ جائے، تو آپ اس کے اندر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یعنی یہ تمام صفات آپ کی بیان کی گئی، صلہ رحمی کرنا، کمزوروں کا ساتھ دینا، ان کی اعانت کرنا، اور جو عمومی مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، ان میں دوسروں کا ہاتھ بٹانا، ناداروں کی دیکھ ریکھ رکھنا، غریب فقراء اور مساکین کی دیکھ بھال کرنا، ان کا بوجھ کم کر دینا. یہ تمام صفات حضرت خدیجہ الکبریٰ بیان فرما رہی ہیں، اور فرما رہی ہیں چونکہ آپ کے اندر یہ صفات موجود ہیں، اس لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالی رسوا نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ان تمام صفات کے حامل ہوں، رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑتے ہوں، کمزوروں کی مدد کرتے ہوں، کوئی اگر کسی کے اوپر، معاشرے کے اوپر مصیبت آ پڑے تو اس مصیبت میں ان کا سہارا بنتے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھتا ہے. یہ آپ کا پہلا تعارف ہے. گویا پہلا تعارف جو ہوا ہے آپ کا نبی بننے کے بعد میں، وہ اس حیثیت سے ہوا ہے کہ آپ سماجی خدمت گزار ہیں، معاشرے کی خدمت کرتے ہیں، سوشل ورکر ہیں، یہ کہہ لیجیے اپنی زبان میں، یعنی سوشل ایکٹیو جو رہتے ہیں، سماجی خدمت کے کام، رفاہ عامہ کے کام، ان کو شمار کرا کر کے آپ کا تعارف کرایا گیا ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو رسوائی چھو نہیں سکتی. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بھی انسان اپنے سماج کی، اپنے معاشرے کی خدمت کرتا ہے، ان کا ہاتھ بٹا دیتا ہے، کسی کا کام رکا ہوا ہے کسی کا کام کرا دیتا ہے، کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دیتا ہے، کوئی محتاج ہے اس کا کام کرا دیتا ہے، کسی محکمے میں کسی کی پکڑ نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے، اتفاق سے اس کے تعلقات ہیں، اپنے تعلقات کو کام میں لا کر کے اس کا کام اس نے کرا دیا، ایسا ہوتا رہتا ہے. تو یہ جو ہے یہ محض ایک کام کرانا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک اہم عبادات میں سے ہے اور انبیاء کی سنتوں میں سے. یعنی ہمارا ذہن بس یہی ہے کہ اگر صرف ہم خاص قسم کی عبادتیں یا خاص طریقے کے اعمال کریں گے تو صرف وہی عبادت ہے، اور یعنی عبادت کا مفہوم ہم نے بڑا چھوٹا سا بنا رکھا ہے کہ یہی کوئی اچھے کام ہے، یہی نیک کام ہے، یہی دینی کام ہے، دوسرے کاموں کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے. ان میں ایک یہ بھی ہے سماجی خدمت، سوشل ورکنگ. دوسری قومیں اس میدان میں کافی آگے بڑھ گئی ہیں. عیسائیوں کے اندر مستقل
اور دوسرے جو باطل لوگ ہیں قادیانی وغیرہ، وہ وہاں ان علاقوں میں جاتے ہیں کہ جو بالکل گئے گزرے پچھڑے علاقے ہیں، مالی اعتبار سے بڑے کمزور ہیں، اور وہاں جا کر کے ان کی یہ خدمتیں کرتے ہیں، وہ خدمت کرتے ہیں۔ چلو خدمت کرنا یہاں تک تو اچھی بات ہے، کرنی چاہیے تمام انسانوں کی، لیکن اس خدمت سے متاثر ہو کر کے مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر کے ان کا دین بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک آدھ رپورٹ نہیں، یہ بہت رپورٹیں ہیں اس طریقے کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہمیں سماج میں رہنا ہے، عزت سے رہنا ہے، معاشرے میں عزت کی زندگی گزارنی ہے، تو ہمیں معاشرے کے جو حقوق ہیں، یہ معاشرے کی خدمت، یہ معاشرتی حقوق ہیں جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سب سے پہلا جو تعارف ہے آپ کا نبی بننے کے بعد میں، وہ اسی حیثیت سے ہوا ہے کہ معاشرے کی جو ہے خدمت گزار کے حیثیت سے۔ یہ بھی بڑی عبادت ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، خاندان ہے، اور اللہ کے اس خاندان میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ شخص ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب دینی اعتبار سے اچھا سلوک، یہ تو ظاہر سی بات ہے، اس سے اچھا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس اچھائی میں دینی اعتبار سے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کسی کو دین کی بات بتانا، کسی کو تبلیغ کرنا، کسی کو راہ راست پر لانا، یہ بھی داخل ہے، اور کسی دوسرے کی ضرورت میں کام آ جانا، یہ بھی داخل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ جذبہ جو خدمت کا تھا، سماج کی، معاشرے کی، سوسائٹی کی، یہ اپنے صحابہ میں بھی منتقل کیا۔ چنانچہ تمام صحابہ میں سب سے بڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے والوں کے ظلم و ستم سے تنگ ہو کر کے حبشہ ہجرت کرنے لگے، مدینہ المنورہ کی طرف تو بعد میں ہجرت ہوئی ہے، اس سے پہلے حبشہ کی طرف بھی ہجرت ہو چکی ہے، حبشہ ہجرت کرنے لگے اور انہوں نے اپنا سامان درست کر لیا اور مکہ چھوڑ کر کے حبشے کی طرف جانے لگے۔ تو کچھ دور چلے بھی گئے تھے تو مکے کا ایک سردار تھا ابن الدغنہ، اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور وہ باہر سے انہوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے صورتحال بتائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے جیسا آدمی مکہ چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا، آپ تو بڑے شریف آدمی ہیں۔ اور مکہ نہ چھوڑنے کی جو وجوہات بیان کی ہیں ابن الدغنہ نے حدیث پاک میں، وہ بالکل وہی صفات ہیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے۔ انہوں نے فرمایا آپ مکہ چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے، انک لتصل الرحیم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وغیرہ، یعنی آپ مکہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اتنے اچھے آدمی ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کی مصیبت میں کام آتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کے جیسا آدمی اور مکے چھوڑ کر کے جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ تو یہ پورا وہی جذبہ ہے، وہی تقریباً الفاظ بھی وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خدمت گزاری کا جذبہ جو تھا وہ اپنے صحابہ کی طرف بھی منتقل کیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مکے سے باہر سے لے کر کے آئے، جو ابن الدغنہ سردار تھا مکے کا، اور اس نے اپنی امان دی، کافی دن تک وہ امان چلی، اس کے بعد میں پھر دوسرے حوال پیش آئے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ ان تمام باتوں سے، ان احادیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنے آپ کو سماج کے لیے نفع بخش بنائیں، معاشرے کے لیے نفع بخش بنائیں، تو لوگ ہم سے محبت کریں گے، ہمارے مخالفین ہم سے محبت کریں گے، جو لوگ ہمیں تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں وہ ہمیں اپنے سینے سے لگائیں گے، بشرطے کہ ہم
دوسروں کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم دوسروں سے نفع اٹھانے کی تو کوشش کرتے ہیں، نفع پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے، جس کو ہم کہتے ہیں مفاد پرستی۔ اپنا فائدہ حاصل ہونا چاہیے، دوسرا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یعنی اگر ہم دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں اس سے کسی وقت فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ یہ خود غرضی ہے۔ ہم اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کا تعاون کر رہے ہیں، یا کسی کو ہم صحیح راستے پر لگا رہے ہیں، تو ہمارا یہ تعاون، ہماری یہ مدد، ہمارا اس کا ہاتھ بٹانا اس کے کام میں، اس کے بوجھ کو ہلکا کرنا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، اگر ہمیں اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات پیش آ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو دل پر لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آڑے وقت میں نے اس کا فلاں کام کیا تھا، فلاں مدد کری تھی، اور اب جو ہے اس نے آنکھیں دکھا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو مدد کری تھی وہ اللہ کے لیے نہیں کی تھی، اس لیے کہ آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی، کسی بھی انسان کی مدد کر دی یا اس کا کوئی کام کر دیا، تو اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو اس کا اجر ہے، ملے گا یقیناً۔ لیکن اگر آپ نے اس سے اجر لینے کے لیے کیا ہے تو پھر اللہ کے لیے نہیں کیا۔ اسی وجہ سے دل برائیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے عموماً جو کام ہوتے ہیں وہ گویا احسان جتا کر کے اور اس انداز سے ہوتے ہیں کہ دوسرا ہمارا احسان مانے، حالانکہ احسان تو اس کا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں ایک نیکی کرنے کی توفیق مل گئی جو آخرت میں ہمارے کام آئے گی۔ تو اگر ہم سماج کی خدمت کریں، سماج میں رہنے والے انسانوں کی، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، تو ہم اپنے آپ کو نفع بخش بنا سکتے ہیں، اور ہم دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی محبت بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس انداز سے ہم اپنا ایک صحیح مسلمان ہونے کی حیثیت سے تعارف پیش کر سکتے ہیں، جس سے اسلام کا بھی اور مسلمانوں کا بھی ایک اچھا پیغام جائے گا۔ دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں جو نفرت اور کدورت بھر دی گئی ہے وہ بھی انشاءاللہ صاف ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں